اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی افسوسناک واقعہ جو کل یہاں ہوا تھا، اور اس پہ نماز جنازہ پہ ہم لوگ یہاں شریک ہوئے ہیں عبدالحامد صاحب کی۔ یہ جماعت اسلامی کے پرانے رکن، لوگوں کی خدمت کرنے والے اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے پوری زندگی لگانے والے ایک کارکن تھے۔ اور کل یہاں ٹھیلے والے کو جو ڈاکو لوٹ رہے تھے، تو اس دوران میں انہوں نے جا کر انہیں بچانے کی کوشش کی، اور کھلے عام دندناتے ہوئے ڈاکوؤں نے ان پر فائرنگ کر دی اور وہ شہید ہو گئے۔ ابھی جب ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنارس پر ایک فرد کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جاں بحق کر دیا گیا ہے۔ اسی رمضان المبارک میں اب 15-16 لوگ شہید ہو چکے ہیں جو صرف اسٹریٹ کرمنل نے مارے ہیں۔ ہزاروں وارداتیں ہیں جس میں موبائل چھینے جا رہے ہیں، زیور چھینے جا رہے ہیں، پیسے چھینے جا رہے ہیں، اور عملاً اس وقت شہر میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن موجود نہیں ہے۔ نہیں پتہ چل رہا کہ پولیس کیا کر رہی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم یہ بحث سنتے رہتے ہیں کہ رینجرز کا اختیار کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا اختیار کتنا ہے، ہمارے بچوں کو تحفظ ملنا چاہیے، ہمارے شہریوں کو تحفظ ملنا چاہیے۔ اور اس پولیس میں سوائے تبادلوں کے اور تھانوں کے بکنے کے اور ہوتا کیا ہے؟ اور پھر وزیر داخلہ یہ بیان دے کہ کراچی کے واقعات کو بڑا چڑھا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پہ انتہائی افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ جن کی ذمہ داری امن قائم کرنا ہے، وہ زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں۔ جس کے گھر سے لاش نکلتی ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ جس کا بچہ جاتا ہے، جس کا بڑا جاتا ہے۔ حکومت عملاً ناکام ہے، اور اس وقت صوبہ سندھ میں تو بالکل ڈاکو راج ہے، ڈاکو راج۔ کچے کے ڈاکو پر وہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان میں بدنامی ہو رہی ہے ہماری۔ کل مجھے دیر کے علاقے سے لوگوں کے فون آئے کہ لوگ یہاں پر آئے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اور کروڑوں روپے تاوان مانگا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے رات کو نکلنا اندرون سندھ میں مشکل ہو گیا ہے، نیشنل ہائی وے پہ بند کرنی پڑتی ہے، کانوائے چل رہے ہیں۔ یہ اچانک سے کہاں سے توپیں آ گئیں ان کے پاس، اور یہ توپیں آئی کیسے ہیں؟ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب اپنے حصے کا کام لوگ نہیں کریں گے، جو ذمہ داری جس کو ادا کرنی ہے اس کے علاوہ سب کچھ کرے گا، تو یہی ہوگا۔ لوگوں کو مسلط کرنا، 35 سال اس شہر کو جن لوگوں نے تباہ کیا، برباد کیا، ان کو مسلط کیا گیا ہے یہاں الیکشن کے ذریعے سے، فارم 47 کے ذریعے۔ جن کو 5% لوگوں نے بھی ووٹ نہیں ڈالے، ان کو ساری سیٹیں دے دی گئیں۔ اور اس طرح ایک غیر قانونی حکومت ہے اس وقت پورے پاکستان میں، غیر آئینی حکومت ہے، ایک مسلط کردہ حکومت ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی لیے ان سے کوئی چیز کنٹرول بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، اول تو یہ چاہیں گے کیوں؟ ان کو عوام سے غرض کیا ہے؟ ان کا پچھلا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی، یہ نون لیگ، یہ MQM، جن کا راج مسلط کیا گیا ہے، جن کو لوگوں نے مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اس شہر نے تو ان سب کو مسترد کر دیا، لیکن زبردستی ان کو مسلط جن لوگوں نے کیا ہے، دنیا اور آخرت میں تباہ برباد ہوں گے وہ۔ جن لوگوں نے عوام کے اوپر یہ شب خون مارا ہے، وہ پنپیں گے نہیں، اس دنیا میں بھی ان کو پتہ چل جائے گا، اور آخرت میں تو ان کا انجام ہوگا ہی برا۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بد دعا دے رہے ہیں، جس کا عمل ہے، جنہوں نے یہ تباہی کی ہے وہ بھگتیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کروڑوں عوام کا کیا قصور ہے کہ جن کے بچے محفوظ نہیں ہیں؟ لوگ نکلتے ہیں موٹر سائیکل پہ بچے، اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بیٹا جو موبائل مانگے دے دو، کہیں رکو نہیں، بازار مت جاؤ۔ کیا کریں ہم لوگ اس شہر میں؟ کیا قصور ہے اس شہر کراچی کے لوگوں کا؟ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم پاکستان چلا رہے ہیں، ہم صوبہ سندھ چلا رہے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے کہ ڈاکوؤں پہ ہم پر مسلط کر دیا جائے؟ یہ ہمارا قصور ہے کہ یہاں پر نہ روزگار ملے ہمیں، نہ سکون ملے، نہ عزت آبرو محفوظ رہے، نہ جان محفوظ رہے؟ عوام کو اب نکلنا پڑے گا۔ ہم انشاءاللہ عنقریب ایک لائے عمل کا اعلان کریں گے، اور عید کے بعد اسٹریٹ کرائم پہ اگر یہ قابو حکومت نے نہیں پایا تو ہم CM ہاؤس کے اوپر ایک طویل دھرنا دیں گے۔ اب ان لوگوں کو بھی محفوظ نہیں ہونے دیں گے ہم۔ خود تو محفوظ رہتے ہیں بڑے بڑے جو ہے وہ محلات میں۔ آپ بتائیے اس وقت
جو پولیس کی نفری ہے، پولیس کی نفری کا ایک بڑا حصہ خود پولیس والوں کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے، افسروں کی، خود وزراء کی حفاظت پر، ایم این اے ایم پی اے کی حفاظت پہ لگا ہوا ہے۔ آدھی نفری تقریباً وی آئی پی موومنٹ میں چلتی ہے۔ کسی بڑے آدمی کی شادی میں تقریب میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی موبائلیں وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں۔ عوام کا کیا تحفظ دیں گے؟ پھر خود پولیس میں جو صورتحال ہے اس وقت، کتنے لوگ تو ایسے پتہ چلتے ہیں کہ خود پولیس کے لوگ ہوتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں، تو پورا دھندا چل رہا ہے، پورا منشیات کے اڈے چل رہے ہیں۔ تھانے کی مرضی کے بغیر نئی کرائم پنپ سکتے، اور اگر تھانے میں کوئی اچھا ایس ایچ او بھی ہو مجبور ہوتا ہے، اس لیے کہ پورا نیٹ ورک ہے کرپشن کا اور لوٹ مار کا، سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ جو لوگ ان کو مسلط کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، جو سسٹم کو مسلط کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ذمہ دار ہیں تباہی اور بربادی کے۔ اس لیے عوام کو نکلنا پڑے گا، ہمیں پھر اس کا اختیار دیا جائے لوگوں کو، ہم محلہ کمیٹیاں بنائیں، ہم بیریئر لگائیں، ہم نہیں چاہتے کہ رکاوٹیں جگہ جگہ کھڑی ہوں، لیکن کیا کریں عوام؟ ہم اپنے بازاروں میں اور اپنے محلوں میں اپنے نوجوانوں کو پھر اسلحے کے لائسنس دیں، ان کی کمیٹیاں بنائیں اور اپنا تحفظ خود کریں پھر ڈاکوؤں سے۔ پھر نہ آئے پولیس اور رینجرز کے بیریئر ہٹاؤ، اپنے حصے کا کام آپ کریں نہیں، اور جو لوگ خود اپنا تحفظ کرنے لگیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب قانون کو آپ ہاتھ میں نہ لیں۔ تو جن کے ہاتھ میں قانون ہے وہ قانون نافذ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ڈاکوؤں کی سرپرستی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ہمیں غیر محفوظ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ آئیں بات کریں۔ یہ جماعت اسلامی ہے، ذمہ دار جماعت ہے۔ میں تمام اداروں کے لوگوں سے کہتا ہوں پرابلم بتائیے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم اس میں شیئر کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے بچوں کو اور اپنے شہر کے لوگوں کو محفوظ کر سکتے ہیں، لیکن صرف زبانی جمع خرچ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمارے ٹیکسوں سے تمام ادارے چلتے ہیں، ان کی نوکریاں چلتی ہیں، ان کے عللے تللے ہوتے ہیں، اور ہم ہی غیر محفوظ رہیں تو یہ تو نہیں ہوگا۔ لہذا اس کے لیے اگر حکومت نے اپنا کردار ادا نہیں کیا، میں پیپلز پارٹی کی حکومت سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ ان کا 16واں سال ہے، 16 سال میں انہوں نے پولیس میں کیا کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو مقامی پولیس کے ہیں جن کو بھرتی کیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ پولیس کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ مقامی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کمیونٹی پولیس کا ایک تصور ہوتا ہے، جو منتخب نمائندے ہیں، جو جینون بلدیاتی نمائندے ہیں، ان کے ماتحت کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ نمائندے نہیں جو فارم 47 پر مسلط کیے گئے ہیں۔ اگر منتخب لوگوں کو بھی کرنا ہے تو بلدیاتی نمائندے ہیں، فارم 45 کی بنیاد پر جو لوگ جیتے ہیں ان پر مشتمل کمیٹیاں بنائی جائیں۔ لیکن یہ تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے۔ ہم سجیشن دینے کے لیے بھی تیار ہیں، عملی طور پر تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اگر حکومت یہ اپنا قبلہ درست نہیں کرے گی تو پھر اس کے بعد ایک بڑی تحریک چلانی پڑے گی، اس لیے کہ جان اور مال کی تو کوئی قیمت نہیں ہے نا۔ کیا ہم کیا کریں اس کے لیے؟ پھر تماشا دیکھتے رہیں، سیاست بازی کرتے رہیں، وزارتیں پکڑتے رہے لوگ، گورنر بنے رہیں، مسلط ہوتے رہیں ہم پر، یہ نہیں چلے گا۔ اب جو ہے وہ عوام کو بھی بیدار ہونا پڑے گا اور اپنا حق لینے کے لیے اٹھنا پڑے گا، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اس کے لیے ایک واضح لائن بتائے گی کہ ہمیں اب کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے معاملات کو درست کرنا ہے تو آئیں، بیٹھیں اور بات کریں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، یہ جو کاسمیٹک قسم کے اقدامات ہوتے ہیں نا کہ ایس ایچ او کو معطل کر دیں اور آئے جناب انہوں نے تھانے کے اوپر کہ ایسا کیوں ہو گیا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ پہلے تو وزیر داخلہ صاحب یہ بتائیں نا کہ پولیس افسران ہیں کون کون سے، کہاں کے رہنے والے ہیں، اس شہر کے لوگوں کی پولیس میں نمائندگی کتنی ہے، یہاں سے شروع کیجئے۔ کمیونٹی پولیس کا کانسیپٹ کیا ہے، پولیس کو اکوپ کتنا کیا ہوا ہے، خود پولیس کے جو سپاہی ہیں ان کی اپنی حالت کیا ہے، ان کو کیا آپ دیتے ہیں، ان کی ٹریننگ کیا ہو رہی ہے، ان کو کتنے لوگوں کو وی آئی پی ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے، یہ تو پہلے ذرا اعداد و شمار دیں نا، پھر اس کے بعد بیٹھ کر بات کریں۔ جو کراچی کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، اس کو پرائرٹی ملنی چاہیے کراچی پولیس میں، تب جا کر جو مسئلہ حل ہوگا۔ اسی طرح کمیونٹی پولیسنگ کا ایک نظام ہونا چاہیے، اسی طرح سے پولیس کو اکوپ کرنا چاہیے، ٹریننگ ہونی چاہیے، منتخب لوگوں کو بااختیار بنانا چاہیے پولیس کے نظام میں۔ بلدیاتی نظام کے تحت اگر یہ پولیس کا نیٹ ورک بنتا چلا جائے تو آپ دیکھیں کہ بہت بہتر ہو جائے گی سچویشن۔
بہت بہتر طریقے سے لوگ جو ہیں وہ چیزیں ٹھیک کرنے لگیں گے. لیکن یہ کچھ بھی نہیں کریں گے آپ اور صرف کاسمیٹک قسم کے اقدام کے معطل کر دو, اس سے کام نہیں چلے گا. اور دوسرا, اگر وزیر اعلیٰ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توپیں کہاں سے آ رہی ہیں, تو سب سے پہلے تو ریزائن تو کریں نا پھر, کہ بھائی مجھے تو پچھلے بھی 8-10 سال میں پتہ نہیں چل سکا, میں یہاں وزیر اعلیٰ تھا اور ابھی بھی پتہ نہیں چل سکا. تو پہلے تو وہ ذرا اپنا جو بھی منصب ہے وہ ختم کر دینا پھر. یعنی جو بات عوام کو کرنی ہے وہی حکمران کرنے لگتے ہیں, جو ذمہ دار ہیں اس پوری چیز کے وہی یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. لہٰذا یہ صرف زبانی جمع خرچ سے میڈیا میں چیزیں آ جائیں تو پھر اس پر 4 بیان دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا اور پراپر طریقے سے کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ.